بہت سارے لوگ اپنی باتوں کے زور پر دھوکہ دیتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نرم دل ہوتا ہے، رقیق القلب ہوتا ہے۔ گویا مومن دھوکہ کھا تو سکتا ہے پر دھوکہ دے سکتا مومن کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ دھوکہ دے، یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کی روحانیت میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ دھوکہ دے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ من غشا، جس نے دھوکہ دیا، فلیس منا، وہ ہم میں سے۔ اور یہاں تبصرہ تو ہوتا ہے کہ وزیر اعظم دھوکے باز، صدر دھوکے باز، فلانا دھوکے باز۔ تو جس ریڑھی والے نے سامنے آم صحیح سے ہی لگائے ہوئے ہیں موٹے موٹے، اور اندر اس نے وہ سارا کچھ ہی رکھا ہوا ہے، تو وہ دھوکے باز نہیں؟ جو دکھا رہا ہے وہ دے گا بھی کہ نہیں؟ تو اس نے دکھانے کے لیے چیز اور رکھی ہوئی ہے اور دینے کے لیے تو یہ دھوکہ نہیں؟ کیا صرف بڑے ہی دھوکے باز ہے؟ جس دکاندار نے بڑی ملمہ سازی کی ہے جناب، لمبی چوڑی لاٹیں لگائی ہوئی ہیں، بڑا اس نے سجا کے سوار کے تیار کر کے ہر شے رکھی ہوئی ہے، اور جھوٹ کی نگری میں وہ لوگوں کے ساتھ لوٹ رہا ہے، ان کی آنکھوں کو چنجھا کے، وہ دھوکے باز نہیں؟ بالکل جائز کمائی کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چیز جب تم بیچو تو اس کی زیادہ تعریف نہ کیا کرو، جب چیز بیچو تو جو اس کے اندر نقص پایا جائے وہ گاہک کو بتاؤ۔ اگر تم وہ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، وہ فرمایا اگر تم نے چیز کا عیب گاہک کو نہ بتایا تو اللہ تم سے ہمیشہ ناراض رہے گا اور فرشتے تم پر لعنتیں برساتے رہیں گے۔ حضرت واصلہ بن اسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا پھر عجیب تماشا، لوگوں کا چیز خریدنے جاتے ہیں تو نقص نکالتے ہیں، جب بیچنے جاتے ہیں تو یہ ناراض نہ ہوئیے گا، یہ نیچے سے لے کر اوپر تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک۔ جو بھینس بیچنے جاتا ہے نا، وہ بھی 4 دن اس کا دودھ نہیں دھوتا، کہتا ہے منڈی والے ہی چوئے گا، جس دن دودھ دھوئے گا اس دن نکلے گا 25 کلو، وہ جب گھر جائے گا تو یہ تو میرا خیال ہے دھوکہ نہیں۔ اس کو پوچھتے ہیں کیا بنا، کہتا ہے اللہ نے سونی روزی دی ہے، تو کر کے کیا آیا تو؟ دھوکہ، فراڈ، دھوکے بازی۔ اور لوگ بڑوں کے بارے میں تو زبانیں کھل جاتی ہیں، بڑی باتیں ہوتی ہیں تو اپنی صفائی کون دے گا، اپنے اوپر کون؟ میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا، یہ بھی جلدی درجہ آ جاتا ہے۔ 1 منٹ میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے، وہ معاملہ الگ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ دھوکے بازی ہر ایک کے لیے اسی طرح حرام ہے، ہر ایک کے لیے جس طرح کے اس کا حکم موجود ہے۔ حضرت واصلہ بن اسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک شخص گیا، اس نے جا کے نا تو ان کے گھر سے اونٹنی خریدی۔ امام بہقی نے لکھا جب خرید کے لائے نا اونٹنی تو رستے میں ان کے بیٹے نے بیچی یا گھر کے کسی اور فرد نے، جب خرید کے لائے تو جناب واصلہ بن اسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تو آپ پوچھنے لگے بھائی یہ تو اونٹنی میری ہے، میرے گھر سے خرید کے لائے؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے تم نے کیا کرنا ہے اونٹنی کا؟ بک گئی یار، ٹھیک ہو گیا معاملہ، ہوش میں عقل کے خرید کے لایا، بات ختم ہو گئی۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں وہ لکھا ہوتا ہے دکانداروں نے، خریدا ہوا مال واپس ہے، کس کا فتویٰ یہ؟ تہاڈا اپنا۔ کہندے نے ایڈا اوکھا تینوں مڑیا تو پھر لے کے آ گئے، ایڈیاں گلاں سنا کے، ایڈا سیاح سیل مین سی، انہیں ترلے لینا 7 باری انہیں تعریف کی ہے، تمہیں بڑا سونا لگے گا، پھر تیرے گلے میں ڈالا ہے بڑی مشکل سے، مڑا ہے تجھے اور تو پھر لے کے آ گئے۔ اور شام کو کہتا ہے الحمدللہ جی میں نے بڑے پیسے کمائے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سارا دن جھوٹ بولا، فریب کیا، اور ادھر سے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ بندہ لے کے آ رہا ہے ان کے گھر سے، کہاں سے خریدی؟ تو وہ صحابی کہنے لگے آپ کے گھر سے۔ فرمایا میری اونٹنی لے کر تمہیں اس کے عیب کا پتہ ہے؟ اور بھائی یہ دھرتی کے بسنے والے لوگ تھے، یہ میرے نبی پاک کے تیار کیے ہوئے تھے، تمہیں پتہ ہے اس اونٹنی کے عیب کا؟ کہا یار تو عجیب آدمی ہے، کوئی عیب بھی بتاتا ہے اپنے جانور کے۔ فرمانے لگے چل تو یہ بتا گوشت کھانے کے لیے خریدی یا سفر کرنے کے لیے؟ کہا میں نے تو اس پہ بیٹھ کے حج کرنے جانا۔ تو فرمانے لگے چل پھر میرے ساتھ واپس آپ پیسے لے لے، گوشت کھانے کے لیے اچھی ہے، دودھ دینے کے لیے اچھی ہے، پر یہ سفر کے لیے اچھی نہیں، تیرے کام نہیں آئے گی۔ اب اس سے ابھی ساتھ چل رہے ہیں، کہنے لگے یار میں نے خرید لی تھی، پیسے دے دیے تھے، مرضی سے سودا کیا تھا، میں نے پوچھا بھی نہیں تھا سفر کی کیسی ہے، تو نے یہ کیوں کیا؟ تو حضرت واصلہ رونے لگے، فرمانے لگے کیا کروں میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ رونے لگے، فرمانے لگے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتے لعنت کریں گے اگر تو ایسی چیز بیچ ڈالے گا۔ کیا کروں؟ نوکر اس گھر کا ہوں، جس گھر کی نوکری مجھے دھوکے کی اجازت ہے، میں اس گھر کا نوکر ہوں، مجھے اجازت نہیں دیتی۔ ہم کہتے ہیں جی میرا مالک کہتا ہے، تو اپنے مالک کی چھوڑ، تو کونین کے مالک کی مان، تو اپنے مالک کی چھوڑ، تو عرش کے مالک کی مان جس نے تجھے دینا ہے، تو چھوڑ دنیا دار مالک کی، اس مالک کی مان جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے رزق دیتا ہے۔ دنیا کی مالک کی بات کر رہا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے، رات کو مدینے میں نا ٹھنڈی ہوائیں چلی ہیں،
رم جم برکھا برسی ہے، مدینہ سارا ٹھنڈا کر گئی ہے، پہلے ہی بڑا ٹھنڈا ہے، پر خدا کے کرم سے مدینے میں اور ٹھنڈک ہوئی۔ حضور علیہ السلام سویرے نکلے، بازار میں گئے، غلے کا ڈھیر پڑا ہے، نبی پاک کی نظر پڑی، حضور پہنچے تو غلے کا ڈھیر ہے، سارا خشک ہے۔ محبوب نے فرمایا رات کو بارش ہوئی ہے، تیرے غلے پہ نہیں پڑی، تیری گندم خشک رہ گئی؟ رات اتنی بارش ہوئی، نبی پاک علیہ السلام پردہ پوش ہیں کہ نہیں؟ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت میں ہمارے عیب چھپیں گی تب جب مصطفیٰ اپنی چادر میں چھپائے گی۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، عیب کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام پردہ پوش ہے نا، لیکن دھوکے باز کی نبی پاک پردہ پوشی نہیں کرتے جو دھوکہ دے۔ اگرچہ اس صحابی کے بارے میں محدثین نے یہ لکھا کہ وہ دھوکہ نہیں دینا چاہ رہے تھے، ان کو ابھی اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا، جب پتہ چلا تو پھر دوبارہ انہوں نے یہ کام نہ کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، فرمایا تیرے گلے پہ تیری گندم پہ بارش ہی نہیں ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے اپنی آستین کو چڑھایا، بازو اوپر کیا اور حضور علیہ السلام نے غلے کے اندر ہاتھ ڈالا، اندر سے جا کے حضور گیلی گندم اٹھا کے باہر لائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جب ان کی گردن جھکی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو، من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دے میں اسے اپنی امت میں شامل ہی نہیں کرتا، اور وہ ہم میں سے نہیں جو دھوکے دے، فریب کرے، مکر کرے، دجل کرے، فراڈ کرے، بے ایمانی کرے، تھوڑے سے نفع کے لیے تھوڑے سے۔ اب تو لوگ ہنستے ہیں، یقین کریں آپ، دھوکے پہ مسکرایا جاتا ہے۔ گوالے سے پوچھا، دودھ بیچنے والے سے، اور یہ صرف دودھ بیچنے والے کی بات نہیں، سب کی رنگ نرالا ہے، سب بھی تعریفیں کرتے ہیں اپنے مال کی، سارے وہ گزر گئے لوگ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے، ذرا بادل ہوتے تھے تو کپڑے کی دکان تھی بند کر دیتے تھے دکان، فرماتے تھے گاہک کو صحیح نظر نہیں آئے گا، تو کہیں ایسی چیز نہ خرید کے لے جائے جس کی اسے پوری خبر نہ ہو۔ وہ گزر گیا زمانہ، اب تو اللہ معاف کرے، حالات اس قدر بگڑ گئے ہیں۔ دودھ بیچنے والے سے کہا جاتا ہے او صاحب پانی بڑا ہے دودھ میں، کہتے ہیں آج کل ویسے پانی زیادہ پیتی ہیں، گرمی بڑی سخت ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ ایک چوری، اوپر سے اس کا اظہار اعلانیہ، گوالے سے کہہ رہے ہیں دودھ بیچنے والے کو صاحب یار پانی ڈالنا ہوتا تو صاف تو ڈال لیا کر، تو گندی ندی کا پانی ڈال کے لے آتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے جناب آج کے بعد۔ شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے؟ خدا کی دھرتی پر کھڑے ہو کے اللہ کے قانون کو چیلنج کرتے ہیں لوگ، اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، اعلانیہ سرے عام، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حیا ختم ہو گئی، دل سے یہ سوز ختم ہو گیا کہ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں، بڑے بڑے رنگ ہیں، بڑے بڑے انداز ہیں لوگوں کے۔